عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرا نام پاسٹر ناصر افضال ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، اس کی قربانی کو یاد کریں اور اس محبت کو محسوس کریں جو صلیب پر ہمارے لیے ظاہر کی گئی۔ میرے عزیزو، ہم نے اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر کہے گئے قیمتی اور زندگی بخش کلمات کو سنا ہے، وہ کلمات جو معافی، محبت، امید، قربانی اور نجات کا مکمل پیغام ہے۔ اور آج ہم اس آخری اور سب سے گہرے کلمے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سب کچھ میرے عزیزو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی میرے عزیزو 36 اس کی 46 آیت پڑھیں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، وہ لمحہ جس کی گونج صدیوں پہلے انبیاء کے لبوں پر رکھی گئی تھی، وہ کلام جسے آسمان نے اپنی تحریروں میں محفوظ کر لیا تھا، وہ درد جسے داؤد نے زبور میں محسوس کیا اور جسایہ نے دکھ کے خادم میں دیکھا، پہلے کلمے سے لے کر میرے عزیزو 6ویں کلمے تک ہر الفاظ ایک دروازہ ہے، ہر صدا ایک راز تھی، اور اب 7واں کلمہ وہ مہر ہے جو تمام آسمانی منصوبوں کو مکمل کرتی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب، جیسے میں نے 46 آیت کے اندر اس کلمے کو کوٹ کیا ہے، تو میرے عزیزو یہ نبوتی کلمہ اچانک نہیں بولا گیا، یہ پہلے سے لکھے گئے تھے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے اندر پرانا عہد نامہ زبور کی کتاب اس 31 زبور اور 5 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، داؤد کی صدا جو صدیوں بعد صلیب پر پوری ہوئی، اور پھر جسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 12 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی، دکھ سہنے والے خادم کی میرے عزیزو مکمل فرما برداری کو ظاہر کیا۔ اور پھر زبور اگر 22 کے تعلق سے ہم پڑھے تو میرے عزیزو درد، تنہائی اور آخرکار بھروسے کی واپسی، ایک سفر جو صلیب پر میرے عزیزو مکمل ہوا۔ پھر اگر ہم وائس کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 7 آیت کو کوٹ کریں تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، روح خدا کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے اسے دیا، ایک الہی اصول جو جہاں زندہ حقیقت بن گئی۔ پھر اگر دانیل 12 باب اس کی 2 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، موت کے بعد زندگی کی امید جو اس کلمے میں زندہ حقیقت میرے عزیزو بن گئی۔ اور جیسے وہاں پر اس نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میرے عزیزو یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ آسمان کا دروازہ کھولنے والی کنجی ہے
یہ وہ صدا ہے جو درد کی گہرائیوں سے نکل کر جلال کی بلندیوں تک پہنچی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب صلیب پر لٹکا ہوا مسیح اپنے مشن کو مکمل کر کے اپنی روح کو اس باپ کے حوالے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ازل سے تھا۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح کی موت کوئی کمزوری نہیں بلکہ اختیار تھا، کیونکہ اس نے اپنی روح خود سونپی، کسی نے اس سے چھینی نہیں۔ میرے عزیزو، جو اس کی الوہیت، اس کے اختیار اور اس کی محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اس نے کہا اے باپ، تو یہ رشتہ بحال ہونے کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ دکھ اور جدائی کے لمحات کے باوجود باپ اور بیٹے کا تعلق کبھی ٹوٹا نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہا۔ اور پھر یسوع نے جیسے کہا کہ میں اپنی روح سونپتا ہوں، یہ مکمل سپردگی کی انتہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں انسان اپنی مرضی، اپنی روح، اپنی زندگی سب کچھ خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے میرے عزیزو، جہاں کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب زندگی کے دروازے بند ہو جائیں، جب امید ختم ہوتی نظر آئے، جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں، تب بھی خدا کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور وہی ہاتھ ہماری روح کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے میرے عزیزو۔ یہ لفظ نجات کی تکمیل کا اعلان بھی ہے، کیونکہ جب مسیح نے اپنی روح سونپی تو انسانیت کے گناہوں کا قرض ادا ہو چکا تھا میرے عزیزو، اور آسمان کا دروازہ ہر ایمان لانے والے کے لیے کھل گیا تھا۔ یہ کلمہ موت پر فتح کا اعلان ہے، کیونکہ مسیح نے دکھایا کہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ موت کے لمحے میں بھی سکون پا سکتا ہے۔ کیونکہ جب خداوند یسوع نے 7واں کلمہ بولا تو ہیکل کا میرے عزیزو پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب خدا اور انسان کے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی۔ مقدس ترین جگہ اب ہر ایمان لانے والے کے لیے کھل چکی تھی۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ جس طرح صوبیدار ایک سپاہی، رومی سپاہی جس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا، اور ایک اور روایت میں اس نے گواہی دی کہ یہ واقعہ خدا کا بیٹا تھا۔ یہ گواہی ایک غیر قوم کے منہ سے نکلی جو اس حقیقت کا اعلان بن گئی کہ مسیح کی قربانی سب کے لیے ہے۔ اور وہ سپاہی جس نے یسوع کے پسلی میں بھالا مارا، جب خون اور پانی بہہ نکلا، تو یہ صرف جسمانی حقیقت نہیں تھی میرے عزیزو، بلکہ روحانی علامت تھی کہ زندگی اور پاکیزگی کا چشمہ میرے عزیزو بہہ نکلا ہے، جو ہر ایمان لانے والے کو نئی زندگی دیتا ہے۔ جس طرح ہوا آدم کی پسلی سے میرے عزیزو نکالی گئی، اسی طرح کلیسیا کا جنم بھی مسیح کی پسلی سے ہوا۔ میرے عزیزو، یہ صرف مسیح کا کلمہ نہیں، یہ ہر ایماندار کی دوا بن سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنے دکھ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، تو ہم بھی اسی آسمانی سکون کو پاتے ہیں جو صلیب پر مسیح نے ظاہر کیا۔ تو آئیں ہم بھی سیکھیں میرے عزیزو، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ دعا کریں کہ اے باپ، ہم اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے بڑھ کر میرے عزیزو اور کوئی محفوظ جگہ نہیں، کوئی کامل پناہ نہیں، اور کوئی سچی سلامتی نہیں، بلکہ وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے۔ آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ
آج بھی اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے, دنیا کے اندر زندگی بسر کریں گے, تو میرے عزیزو آپ بے ایمانی کی موت مریں گے. میرے عزیزو بیماری میں مر جانا کوئی خطرناک حالت نہیں, بے ایمانی کے اندر آپ کی روح آسمان پر جائے گی تو یہ سب سے خطرناک حالت ہے. آج وقت ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, فضل موجود ہے, اور راستہ خدا کا کلام آپ کو دکھا رہا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں, دنیا داری سے باہر نکلیں, اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اس صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع, اس خون کو بہائے جانے والے وقت کو یاد کریں جب یسوع نے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پر جان دی. اور آج یسوع آپ کو بھی بلاتا ہے, اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میرے پاس لوٹا, کیونکہ خدا سچی محبت ہے. اور وہ جو بائبل مقدس کا دل ہے, آیت یوحنا 3:16 کے اندر, کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیشہ کی زندگی میرے یسوع اور آپ کے یسوع کے پاس ہے. راہ, حق اور زندگی وہ ہے. اور اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. میرے عزیزو اپنے آپ کو پہچانے, آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. آپ کی زندگی کے لیے آپ کے یسوع نے آپ کے لیے جان دی ہے, اور وقت ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں, اس کی قربانی کو قبول کریں, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند کے پاس آئیں. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے, اور میری دعا ہے کہ اسی طرح خدا کی حضوری میں چلتے رہیں. آمین.